اگر خدا نخواستہ آنے والے دور میں ہم سے یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ ہے، ہم نے کچھ اصول بنا دیے، 15 دن میں مان لینا پڑے گا، اور نہیں مان لو گے تو پھر ہمارے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا، اس وقت توحید والے بچ سکیں گے، ورنہ سب کے سب اس وادی ہلاکت میں گر کر ایمان و دین کا سودا کر بیٹھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو مسجد کا ادب نہیں سکھا سکے، آپ خدا کا احترام کیا سکھائیں گے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا سکھائیں گے؟ ان کی ایک ایک سنت کی وقعت کیا سکھائیں گے؟ اتنے بڑے مفکر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں گزرے ہیں۔ آج سے 35 برس پہلے ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں حضرت نے ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں یہ کہا تھا، گورنمنٹ کو خطاب کر کے، حکومت ہند کو خطاب کر کے، کہ حکومتیں سن لیں اور مسلمان سن لیں اور سب اپنا ایک نعرہ بنا لیں، ہم اس ملک میں رہیں گے، اسی ملک میں رہیں گے، لیکن نہ ہم توحید کو چھوڑیں گے، نہ عقیدے کو چھوڑیں گے، نہ نماز کو چھوڑیں گے، نہ روزے کو چھوڑیں گے، ہم ہمارے نبی کی ایک چھوٹی سی سنت بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے لیے مسواک بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے لیے ٹخنے سے اونچا کپڑا رکھنا بھی نہیں چھوڑیں گے، چھوڑیں گے کچھ بھی نہیں، عمل کریں گے نہیں کریں گے الگ بات ہے، لیکن ہم اس کے دین ہونے کا انکار کسی قیمت پر نہیں کریں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم گزرے ہیں اس ملک میں، گزشتہ 500 سال میں اس پائے کا عالم عالم اسلام میں نہیں پیدا ہوا، اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا فقیہ، اور یہ فرماتے ہیں خوب سمجھ لو، ایک آدمی پوری زندگی میں ایک دفعے بھی مسواک نہ کرے تو کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، ایک مواخذہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک دفعے کہہ دے کہ یہ سنت نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا، مسلمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر کہہ دے کہ سنت نہیں ہے، اب ایسے ایسے پیدا کر دیے گئے ہمارے درمیان میں کہ اسلامی نام رکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، تو دین ان کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، دین قرآن حدیث ہے، دین ان کا کہنا نہیں ہے۔ دین میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک سنت، آپ ذہن میں بٹھاؤ اس حقیقت کو، اگر ایک سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اگر ایک آدمی عمر بھر میں ایک دفعے بھی مسواک نہیں کیا تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے مسواک کیوں نہیں کی، لیکن ایک دفعے عمر بھر میں کہہ دے کہ میں اس کو سنت نہیں مانتا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، سیدھے جہنم میں جائے گا۔ آج سنتوں کا استخفاف کیا جا رہا ہے، ہمارے تعلیم یافتہ بچے سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے تربیت نہیں کی، آپ تربیت کرو۔ بدعملی ٹھیک ہے بھائی، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، میں کون سا پارسا ہوں، میں کون سا 100% عمل کرنے والا ہوں؟ گناہ کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں ہمارے یقین سے، اللہ معاف کرے گا۔ کسی کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب گناہ کیوں کر رہا ہے تمہارا بچہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کا گناہ ہونا دھیان میں بٹھا دیا، اس کا برا ہونا سکھا دیا، اس کا نیکی ہونا بتا دیا، تاکہ وہ نیکی کو نیکی سمجھ کر چھوڑے تو نادم ہو، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے تو نادم ہو۔ یہ تربیت کا فائدہ ہے ایک، اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے بہت حد تک گناہوں سے بچا ہوا رہے، بہت حد تک محفوظ رہے گا۔ کبھی کبھی غلطی ہوگی، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غلطی انسانوں ہی کے ساتھ جوڑی ہے، اللہ نے کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، یہ نہیں ہم کہہ رہے فرشتے بن جاؤ، فرشتے کوئی بن سکتا ہے، کوئی نہیں بن سکتا، سوائے انبیاء کے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، خطا ہو سکتی، گناہ ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کا بھی امکان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا باغی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا نافرمان نہیں بن سکتا۔ ہاں، بھولے بسرے آدمیوں سے پیر پھسلتا ہے، لغزش ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، وہ بات الگ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا بھی پسند ہے۔ جی، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو وہ ادا بھی پسند ہے کہ بھئی سارے بندے ہمیشہ نیکی ہی کرتے رہیں، اللہ وہ منظر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔
اور اللہ یہ منظر بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے سے کبھی غلطی ہو جائے، نفس غالب آ جائے اور وہ شرمندہ ہو جائے اور روئے، اور اس کا دل اندر سے کسی اندیکھی محبوب کو راضی کرنے کے لیے تڑپ رہا ہو، کھل رہا ہو، آنکھ آنسو بہا رہی ہو، رات میں اٹھ رہا ہو، دو ہاتھ پسار رہا ہو اور آہیں اور سسکیاں سنائی دے رہے ہو، اللہ وہ منظر بھی دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہتے کہ بھئی ہم یہ کوئی پارسا بن جانے کی بات کی جا رہی ہے کہ سب کے سب لوگ فرشتے بن جاؤ، ہو گئی نہیں۔ اللہ کو یہ بھی منظر پسند ہے، اللہ کو یہ بھی منظر پسند ہے، لیکن گناہ کیا نہیں جاتا، کبھی مجبوری میں ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نادم ہوتا ہے، پھر شرمندہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب تربیتیں اچھی ہوں گی، اچھی تربیتیں ہوں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں کہا ہے میرے دوستو، اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غور کرو، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بچاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں بچا لو تم، ورنہ وہ آگ بہت خطرناک ہے جس میں جانا پڑے گا، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی لے کے جانا پڑے گا، اس لیے اس سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ اس دین کو تو عقیدہ توحید پہ محنت کیجئے اور رسالت کی حقیقت کو سمجھائیے، یہ رشتے ہمارے صحیح ہو جائیں۔ اللہ کے ساتھ بندگی کا رشتہ، نبی کے ساتھ فرما برداری اور اطاعت کا رشتہ، یہ ہمارا صحیح ہو جائے، اور قرآن کے ساتھ ایمان و یقین اور عظمت و اتباع کا رشتہ یہ ہمارا سب صحیح ہو جائے۔ یہ تین چیزیں، اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، ان تین چیزوں کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت اور ان کے اصحاب و ازواج کی محبتیں بھی اپنی اولاد میں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو اللہ کی محبت، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت پر۔ یہ معمولی ہدایت نہیں ہے، یہ بہت اہم ہدایت ہے، اس واسطے کہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کی محبت پر تربیت ہوگی۔ اسوہ تو وہی لوگ ہیں نا، جب ان کی عظیمتیں، جب ان کی ہمتیں، اور جب ان کے یقین، اور جب ان کے ثابت قدمیاں تاریخ میں ہمارے سامنے آتی جائیں گی، تو ہمارے بچوں میں اپنے عقیدے کے لیے، اپنے ایمان کے لیے ایسی مضبوطی آئے گی۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اور آئیڈیل نہیں ہے صحابہ کرام کے علاوہ، اللہ کے نبی کے اہل بیت کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آئیڈیل نہیں۔ یہ ایسا بہترین اسوہ ہے کہ اس کو لے کر ہم سے پہلے لوگ یہاں تک آئے، اور ہم اسی کو لے کے آگے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، اور بار بار میں اس کی طرف اس لیے توجہ دلا رہا ہوں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ جس کو بھی اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ شکریہ یہی نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کے خوش ہو جائے، شکریہ یہ ہے کہ ان کو اللہ والا بنانے کی محنت کرے، اور اللہ سے اس کے رشتے کو مضبوط کرے اور محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔